قال اللہ عز وجل فی کتابہ المجید والفرقان الحمید قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم۔ حمد و ثنا، بزرگی، کبریائی، تعریفات، تسبیحات اللہ مالک الملک کے لیے ہے، جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے، ہم سب کا رزق ہے، ہم سب کی زندگی اور موت ہے۔ لا تعداد انگنت درود و سلام امام المتقین، سید المرسلین، نبی مصطفیٰ احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر۔ محترم سامعین کرام، آج کا یہ خطبہ جمعہ، اس کا عنوان ہے ایک مسلمان بندے کی سوچ، اس کی زندگی میں کیا کیا اثرات مرتب کرتی ہے۔ سوچ کا ہماری زندگی میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ ماہرین اس حوالے سے جو تعلیم یافتہ لوگ ہیں، ان کا کہنا ہے ایک نارمل انسان اپنے 24 گھنٹوں میں 50,000 سے لے کر 75,000 مرتبہ وہ دل میں خیال لاتا ہے، دل میں کوئی نہ کوئی چیز سوچتا ہے۔ زندگی گزارتے ہوئے، عبادت کرتے ہوئے، مختلف عمل کرتے ہوئے، جو خیال، جو سوچ، جو نیت ہمارے دل میں ہوتی ہے، اس کے نتائج اور اس کے اثرات کتنے ہیں۔ دین اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے، یہ آج کے اس خطبہ میں اللہ کے فضل اور توفیق سے ہم سنیں گے۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح مسلم میں 2564 نمبر حدیث ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ کی نظر اس بات پہ نہیں ہوتی کہ ہم عمل کیا کرتے ہیں، میرے مالک کی نظر اس بات پہ بھی نہیں ہوتی کہ ہمارا جسم اور ہمارے چہرے کی رنگت کتنی خوبصورت ہے۔ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ۔ اللہ جس چیز کو دیکھتا ہے وہ ہمارے اس زندگی میں، ان دنوں کے اندر، وہ دو چیزیں ہیں۔ پہلے نمبر پر کہ ہم اپنے دل میں نیت کیا رکھتے ہیں، سوچ کیا رکھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر وَأَعْمَالِكُمْ، کہ ہمارا عمل کیسا ہے۔ اس حدیث کا آسان اور سادہ مطلب یہ ہے کہ کسی بندے کا عمل اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی عدالت میں اس بنیاد پہ رد نہیں ہوتا کہ اس کا جسم خوبصورت نہیں ہے، اس کا رنگ اچھا نہیں ہے۔ اور کسی بندے کی کوئی بھی نیکی یا کوئی بھی عمل اس لیے اللہ کو پسند نہیں آتا کہ اس کا قد بڑا خوبصورت ہے، جسم بڑا خوبصورت ہے، رنگ بڑا خوبصورت ہے۔ رنگ اور چہرہ اور حسن ابو لہب کے پاس بہت خوبصورت تھا، لیکن قرآن مجید کہتا ہے سیصلیٰ نارا ذات لہب، وہ جہنم کی شعلوں والی آگ میں داخل ہو گیا۔ رنگ ہماری نظر اور سوچ کے مطابق بلال رضی اللہ تعالی عنہ کا اس دنیا کے اصولوں کے مطابق پسندیدہ رنگ نہیں تھا، لیکن وہ زمین پہ چلتے تھے تو اللہ ان کے جوتوں کی آواز جنت میں پہنچا دیتا تھا۔ بات چہروں کی نہیں ہے، بات جسموں کی نہیں ہے، بات دل میں موجود سوچ کی ہے، اور اس سوچ کے بعد دنیا میں آنے والے عمل کی ہے۔ جتنی ہماری سوچ اچھی ہوتی ہے، ہماری نیت اچھی ہوتی ہے،
اردو میں ہم سوچ کہتے ہیں، نیت بھی کہتے ہیں، عربی زبان میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ اس کو نیت کہا جاتا ہے۔ جتنی ہمارے دل کے اندر موجود سوچ اچھی ہوتی ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، انسان کی سوچ کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دماغ کے ساتھ ہے یا دل کے ساتھ ہے؟ یہ بات بڑی اہم ہے۔ اس میں دنیا میں بہت کچھ لکھا گیا، لیکن صحیح اور درست بات یہ ہے، نیت اور سوچ اور عقل، یہ تینوں چیزیں، ان کا تعلق بندے کے دل کے ساتھ ہوتا ہے، بندے کے دماغ کے ساتھ نہیں ہوتا۔ دماغ پلاننگ کرتا ہے دل کی رہنمائی میں۔ دماغ ایک سٹور ہے، ایک حافظہ ہے جس میں چیزیں جمع ہوتی ہیں۔ قرآن مجید نے بار بار اس چیز کو کئی مقامات پر واضح کیا۔ اللہ کہتے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ حقیقت یہ ہے جسے آنکھوں سے نظر نہ آئے، اندھا وہ نہیں بلکہ اندھا وہ ہے جس کا دل صحیح طرح سوچنے کے قابل نہ ہو۔ یہ آیت کا مفہوم ہے۔ پھر قرآن مجید نے کہا لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، کافروں کے بارے میں کہ کیا ان کے پاس دل نہیں، يَعْقِلُونَ بِهَا، کہ وہ اس دل کے ساتھ عقل حاصل کرتے۔ پھر قرآن مجید نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ مطلب اب وہ ہدایت حاصل نہیں کر سکیں گے۔ ان چیزوں کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں اس کے بڑے دلائل نقل کیے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کو بنایا ہے، اللہ کریم نے بتا دیا کہ دل کا جو اعمال ہیں، دل کا جو معاملہ ہے، وہ کن کن چیزوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیت کو، سوچ کو بیان کرتے ہوئے اپنے دل کی طرف اشارہ کیا، وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ، اپنے سینے کی طرف، اور سینے میں دل ہوتا ہے، دماغ نہیں۔ تو دوسری جو حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، وہ بڑی ہی کمال ہے۔ ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں ان کے رزلٹس، وہ ہمارا کاروبار ہو، ہمارا لین دین کا مسئلہ ہو، ہمارا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کا مسئلہ ہو، ان تمام چیزوں پر اثر جو آتا ہے، ان کا رزلٹ جو ہمیں ملتا ہے، وہ ہماری سوچ اور ہماری نیت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سیدنا معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، سنن ابن ماجہ میں ہے 4199 نمبر پر۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس سوچ کے بارے میں، فرمایا کہ سوچ جو ہے انما الاعمال کالوعاء، بندے کے جو عمل ہوتے ہیں، بندے کے جو کام ہوتے ہیں، فرمایا یہ ایک برتن کی طرح ہے۔ اس کی مثال ایک برتن جیسی ہے جو کسی چیز سے بھرا ہوا ہے۔ اذا تاب اسفلہ تاب اعلاہ، اگر برتن کا نیچے والا حصہ صاف ستھرا ہو، اس میں گند نہ ہو، تو برتن میں موجود چیز، پانی، دودھ وغیرہ، اس کا اوپر والا حصہ بھی صاف ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَ أَسْفَلُهُ فَسَدَ أَعْلَاهُ، فرمایا تمہارے کام برتنوں کی طرح ہے، برتنوں کے نیچے والے حصے کو صاف رکھو۔ جب برتن کے نیچے والا حصہ صاف ہوتا ہے، برتن کے اوپر والا حصہ بھی صاف ہوتا ہے۔ اگر برتن میں موجود چیز نیچے سے خراب ہو جائے، فسد اعلاہ، اس کا اوپر والا حصہ بھی خراب ہوتا ہے۔ یہ دونوں حدیثیں بنیادی طور پر، اور دو آیتیں میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ کریم کہتے ہیں وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، اللہ نے جو پکڑنا ہے وہ تمہاری سوچوں کی بنیاد پہ پکڑنا ہے۔ بحیثیت مسلمان ہماری سوچ کیسی ہونی چاہیے؟ مثبت سوچ، منفی نہیں، نیگیٹیوٹی نہیں، منفی سوچ نہیں،
جس میں ہم کسی کی برائی سوچیں، اپنا کام کرتے ہوئے سوچ کو مائنس کر دیں، منفی سوچ کر دیں، مثبت سوچ کی برکتیں ہیں اور بے شمار برکات ہیں، میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ سوچ کی بنیاد پر میرے اللہ کریم نے اس دنیا میں رہنے والے انسانوں کی 4 قسمیں بنائی ہیں، اور ان 4 میں سے 2 بندے اچھی سوچ کی وجہ سے اتنا عظیم اللہ سے اجر لیتے ہیں، ان کو اتنا ثواب ملتا ہے، شاید اس چھت کے نیچے بیٹھ کر ہم اس کامیابی کا اندازہ نہ کر سکیں۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، 2325 نمبر پر ابو کبشہ الانماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں مسلمانوں کے صرف، فرمایا وہ 4 طرح کے ہیں، اگر ہم ان کی گروپ بندی کریں، ان کی جماعتیں بنائیں، ان کو تقسیم کریں تو 4 قسمیں بنیں گی۔ مسلمانوں میں سے پہلی تقسیم، پہلا گروہ اور پہلی قسم ایسے مسلمانوں کی ہے جن مسلمانوں کو آتاہ اللہ مالا و علما، اللہ نے دولت بھی دی اور اللہ نے دین کا علم بھی دیا، وہ دین کے علم کی بنیاد پر یتقی بہ ربہ ویصل بہ رحمہ، وہ اپنے دین کے علم کی بنیاد پر اپنی دولت لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو دیتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ فرمایا فَهُوَ أَفْضَلُ بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ، یہ بندہ ہے جو یہ دنیا میں اللہ کی عدالت میں، میرے اللہ کی نظر میں سب سے عظیم انسان ہے، مطلب وہ 1 ہوں، وہ لاکھوں ہوں، وہ اربوں ہوں، وہ کروڑوں ہوں، یہ دنیا میں سب سے عظیم انسان ہے۔ فرمایا دوسرے نمبر پر وہ بندہ ہے رزقہ اللہ علما ولم یؤتہ مالا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے صرف دین کا علم دیا ہے، دنیا کی دولت نہیں دی، لیکن اس کی سوچ اچھی ہے۔ اس کی سوچ کیا ہے؟ اس کی سوچ یہ ہے کہ میرے پاس دین کا علم ہے، میرے پاس دنیا کی دولت نہیں، دنیا کا پیسہ نہیں، لیکن اگر میرے رب نے مجھے دنیا کی دولت دے دی، لَعَمِلْتُ فِيهِ عَمَلَ فُلَانٍ، جو فلان نیک بندہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، میں اس کی طرح خرچ کروں گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کان صادق النیت، اگر اس بندے کی سوچ سچی ہے، اس بندے کی نیت سچی ہے، جتنا ثواب پہلے بندے کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اتنا ہی اجر اس کی مثبت اور اچھی سوچ کی وجہ سے اللہ کریم اسے عطا کرے گا۔ اب صرف سوچ کی بنیاد پر اس بندے کو زکوٰۃ کا ثواب بھی ملتا ہے، اس بندے کو سخاوت کا ثواب بھی ملتا ہے، مسجدیں بنانے کا، مدرسے بنانے کا، یتیم کے ساتھ مدد کرنے کا، بیوہ کے ساتھ نیک نیت سے مدد کرنے کا، کیوں؟ اس کی سوچ اچھی ہے۔ فرمایا تیسرے نمبر پر وہ بندہ ہے آتاہ اللہ مالا، اللہ نے دنیا کی دولت دی اسے، لیکن وہ اس دنیا کی دولت کو اپنی عیاشی میں اڑا دیتا ہے۔ فرمایا یہ دنیا کا بدترین بندہ ہے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا وہ بندہ ہے جسے دنیا کی دولت نہیں، غریب آدمی ہے، لیکن ہر وقت دماغ میں سوچ یہ ہے اگر مجھے دولت مل گئی میں فلاں کی طرح عیاشی کروں گا، میری شادیوں پہ جو بے راہ رویہ ہیں فلاں کی طرح ہوگی، میری بدماشیاں فلاں کی طرح ہوگی۔ غلط سوچ کی وجہ سے یہ بندہ بھی پہلے برے بندے کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ صرف سوچ ہے اس حدیث کے اندر، جس انسان کی سوچ اچھی ہے وہ بغیر خرچ کرنے کے اللہ سے ثواب لے رہا ہے، اور جس بندے کی سوچ بری ہے وہ بغیر گناہ کرنے کے اللہ تعالیٰ سے وہ گناہ کی دلدل کی طرف جا رہا ہے۔ سوچوں کی اہمیت ہے۔ ہر انسان اپنی زندگی گزارنے کے لیے کوئی دکان چلاتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، کوئی ملازمت کرتا ہے، کوئی نوکری کرتا ہے۔
ایسی ہی کہانی میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی زندگی میں ایک صحابی رسول کی ہے۔ وہ کہتے ہیں، سیدنا کعب بن عجرہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، السلسلۃ الصحیحہ کی حدیث 2202 نمبر پر فرماتے ہیں، ہم سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے، کسی کھلی جگہ پہ تھے، راستہ قریب تھا۔ ہم نے ایک آدمی کو دیکھا، بڑا صحت مند، بڑا کڑیل جوان اور بڑا ہی طاقتور۔ وہ آدمی گزرا، خرج رجل یسعی، بڑی تیزی سے جا رہا تھا۔ کہتے ہیں اس بندے کی جوانی دیکھ کر، طاقت دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین بڑے حیران ہوئے۔ جب انہوں نے دیکھا، ناظر صحابہ ما اعجبہم من جلدہ و قوتہ، اس کی طاقت، اس کی جلدی، اس کا انداز، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو کان فی سبیل اللہ، کاش یہ بندہ اتنی جوانی، اتنی طاقت اور اتنی قوت کے ساتھ کافروں سے جنگ لڑنے کے لیے جاتا، کیا کمال ہو جاتا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج مجھ سے ایک اصول سن کے یاد کر لو۔ اصول یہ ہے، اگر یہ بندہ ان کان حاضر رجل، اگر یہ بندہ خرج یسعی لولدہ صغارا، اس کے گھر میں اس کے چھوٹے چھوٹے بچے موجود ہیں، فرمایا میں نہیں جانتا یہ بندہ کون ہے، لیکن اگر اس کے گھر میں اس کے بال بچے موجود ہیں اور یہ اس لیے جا رہا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے حلال کی روزی کمائے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس اچھی سوچ کی وجہ سے اللہ کریم نے اسے اتنا ہی ثواب دینا ہے جتنا اسلام کے دشمن کافروں سے لڑنے والے مجاہد کو ثواب ملتا ہے۔ وَإِنْ كَانَ خَرَجَ، اگر یہ بندہ اس لیے نکلا ہے کہ اس کے گھر میں ابوین شیخین، اس کے بوڑھے والدین موجود ہیں، یہ حلال کی روزی کما کے ان کی خدمت کرنا چاہتا ہے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تب بھی اس کو اللہ تعالیٰ اس کی اچھی سوچ کی وجہ سے اتنا ہی ثواب دیتے ہیں جتنا ثواب اس بندے کو ملتا ہے جتنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کو۔ فرمایا تیسرے نمبر پر، وَإِنْ كَانَ خَرَجَ، اگر یہ بندہ نکلا ہے یسعی، اس لیے نکلا ہے کہ یہ مال کمانا چاہتا ہے، روزی کمانا چاہتا ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، یہ کہتا ہے اپنی بیوی کے حق مہر کا انتظام کرے، یعفها، تب بھی فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، چونکہ اس کی سوچ اچھی ہے، اللہ اس کو روزی بھی دے گا، دولت بھی دے گا، کمائی بھی کرے گا، لیکن اس اچھی سوچ کی وجہ سے، اس مثبت سوچ کی وجہ سے میرے اللہ کریم اس کو جہاد کرنے والے کا ثواب بھی دیں گے۔ لیکن فرمایا اگر یہ اس لیے نکلا ہے کہ یہ پیسہ کما کے لائے، عیاشی کرے، گناہ کرے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام کرے، دنیا کے لیے فرعون بن جائے، فَهُوَ فِي سَبِيلِ الشَّيْطَانِ، پھر اس میں اور شیطان کے راستے پہ چلنے والے میں کوئی فرق نہیں۔ دین اسلام میں یہ سوچ کی اہمیت ہے۔ آج کے دور میں آپ کی کتابیں اٹھائیں، ایک نہیں آپ کو ہزاریں کتابیں ملیں گی، میں صرف اسلام کی سچائی اور اس کی عظمت کو واضح کرنے کے لیے، ورنہ یہ ممبر کا بھی ایک اپنا احترام ہے، ان مسجدوں کا بھی اپنا ایک احترام ہے۔ ہم یہاں پہ کسی بے ایمان کا نام لیں، بات سمجھ میں نہیں آتی۔ انگریزوں کا ایک بہت بڑا مورخ گزرا ہے، ڈیل کارنیگی اس کا نام تھا، 100 سے زائد اس نے کتابیں لکھی ہیں۔ اس کی کتابوں کا تعلق آپ اپنی شخصیت کو جاندار کیسے بنا سکتے ہیں، کتاب ہے آپ کی شخصیت دیکھ کر لوگ آپ کی طرف کیسے آئیں گے، خوشگوار زندگی کیسے جیتے ہیں، اس طرح کی اس نے کتابیں لکھی ان مسائل پر جو ہمارے نوجوانوں کے مسائل ہیں، ہم مسلمانوں کے مسائل ہیں۔ لیکن اس بندے کی تاریخ پڑھیں، 100 سے زائد کتابیں لکھنے والا بندہ، اور اس کی کتابیں اتنی زیادہ بکی ہیں کہ دنیا میں ریکارڈ ہے، کوئی آج سے 40 سال پہلے کی بات۔ لیکن اس بندے کا انجام کیا ہے، اپنی زندگی سے یہ اتنا تنگ آیا کہ اس نے آخر میں خودکشی کر لی، یہ دنیا کا سامنا نہیں کر پا رہا تھا، لوگوں کو دنیا سکھانے والا
اپنے آپ کو دنیا نہیں سکھا سکا۔ دین اسلام کتابوں میں اگرچہ لکھا ہے کہ سوچ کی ہماری شخصیت پر کیا کیا تبدیلی ہوتی ہے، اس کے اثرات کیا ہیں، بڑے بڑے لیکچر ملیں گے، لیکن جو اسلام ہمیں بتائے گا نا، مثبت سوچ کی اہمیت اور برکت جو ہمارے پیغمبر ہمیں بتائیں گے، جو ہمارا قرآن ہمیں بتائے گا، وہ آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ ہمیں اچھا سوچنا نہ صرف ہماری صحت کے لیے، نہ صرف ہماری عبادت کے لیے، بلکہ ہماری آخرت کے لیے بھی اللہ کریم نے اس کو باعث نجات بنا دیا ہے۔ یہ بات بہت بڑی ہے کہ مثبت سوچ ایک مسلمان کی اسے آخرت میں بھی کامیاب کرتی ہے۔ عمر بن عکیش رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایسے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد ایک نماز بھی نہیں پڑھی، ایک نماز بھی، لیکن اچھی سوچ کی وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو بشارت دی کہ یہ میرا صحابی جنتی ہے، جب جنت میں چلا گیا، آخرت میں کامیاب ہو گیا۔ وجہ کیا بنی؟ اچھی سوچ، مثبت سوچ۔ عمر بن عکیش کے بارے میں سنن نبی داؤد میں حدیث ہے 2537 نمبر پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کے صحابی ہیں، بہت پورا ان کا واقعہ یوں ہے، یہ بہت بڑے ایک بزنس مین تھے مکہ کے اندر، لوگوں کو سود پر پیسے دیتے تھے۔ اسلام آیا، لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا میں اپنی وصولیاں کروں گا، اگرچہ میں سود چھوڑ بھی دوں، پھر میں اسلام قبول کروں گا۔ مسلمانوں کی اور کافروں کی لڑائی ہوئی، غزوہ بدر انہیں پتہ چلا، ان کے اکثر بھائی اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ چھوڑ کر مدینہ آ چکے تھے۔ چند سالوں بعد دوسرے سال غزوہ احد دوسری لڑائی لڑی گئی۔ یہ اپنے بھائیوں کو ملنے کے لیے، اپنی برادری سے ملنے کے لیے جال مدینہ تھا، مدینہ میں آئے، اپنے بھائیوں کے گھر میں گئے، ان کے بیوی بچوں سے پوچھا میرا فلاں بھائی کہاں ہے؟ وہ کہنے لگے فی احد، احد میں کافروں سے لڑنے کے لیے گیا ہے۔ بڑے بھائی سے ملنے کے لیے گئے، انہوں نے کہا وہ احد میں گیا ہے۔ تیسرے بھائی سے ملنے کے لیے گئے، کہا وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے لیے، مسلمانوں کے ہمراہ کافروں سے لڑنے کے لیے گیا ہے۔ سوچنے لگے کہ میرے بھائی سارے لڑنے کے لیے میدان جنگ میں ہیں، میں یہاں پہ کیوں ہوں؟ کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد وہاں سے نکلے، آ کے تلوار پہنی، زرہ پہنی، مسلمانوں کی فوج میں شامل ہو گئے۔ مسلمانوں نے لڑائی کی، حتیٰ جریحا، شدید زخمی ہو گئے۔ زخمی حالت میں ان کو میدان احد سے اٹھا کر واپس مدینہ میں لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی مدینہ میں آئے، آخری حالت میں تھے۔ لوگوں کو بڑا اس معاملے میں تذبذب تھا کہ اب ان کا سٹیٹس کیا ہے، کیونکہ یہ لڑنے کے لیے گئے، اپنے بھائیوں کے بارے میں سن کر بندہ سوچتا ہے میرا سگا بھائی فلاں کے ساتھ لڑنے کے لیے گیا ہے، مجھے بھی جانا چاہیے۔ لڑائی کی بنیاد کیا ہے؟ اپنے بھائیوں کے ساتھ ان کا تعاون ان کے ساتھ کرنے کے لیے گئے ہیں یا کسی اور مقصد کے لیے گئے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جا کے اس کی سوچ کے بارے میں سوال کرو کہ یہ کیا سوچ کر مدینہ سے نکل کر احد میں پہنچے لڑنے کے لیے؟ بھائیوں کی محبت لے کر گئی یا اللہ کا دین لے کر گیا؟ یہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے جو لڑائی کی ہے غضبا للہ ولی رسولہ، میں نے اس سوچ کے ساتھ کی ہے کہ میرے بھائی مسلمان ہوئے ہیں، اللہ کے دین کی وجہ سے یہ لڑائی ہو رہی ہے، میں نے بھی اللہ کے دین کو بچانے کے لیے لڑنا ہے۔ فرمایا اگر یہ سوچ ہے تو اس بندے نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی، لیکن اللہ کریم نے اسے جنتوں کا وارث بنا دیا ہے۔ جو سوچ اچھی ہے، مثبت سوچ کا مطلب کیا ہے؟ ایک بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جتنے بھی ہمارے مسلمانوں کی زندگی میں کام ہیں وہ تین طرح کے ہیں۔ نمبر ایک، نیکی کا کام، یہ تب اللہ قبول کرے گا اگر ہماری سوچ درست ہے، ہماری نیت ٹھیک ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے 1905 نمبر پر، قیامت والے دن سب سے پہلا
جو اللہ نے حساب کتاب کا مقدمہ نمٹانا ہے وہ سوچ کی بنیاد پہ، وہ نیت کی بنیاد پہ مٹانا ہے۔ 3 بندے سامنے آئیں گے، ایک شہید ہوگا، ایک عالم دین ہوگا، دین کی تبلیغ کرنے والا، اور تیسرا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا۔ تینوں سے ایک سوال کیا جائے گا کہ بتائیں آپ کی سوچ کیا تھی؟ ہاں بھی تو شہید ہے، بتا تیری سوچ کیا تھی؟ وہ اپنی سوچ بیان کرے گا، یا اللہ میں تیرے دشمنوں سے لڑنے کے لیے نکلا، میں لڑتا رہا یہاں تک کہ میں نے اپنی گردن کٹوا دی۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تیری سوچ یہ نہیں تھی، تیری نیت یہ نہیں تھی، تیری سوچ یہ تھی کہ میں نے اس لیے لڑنا ہے کہ لوگ میری تعریفیں کریں، مجھے بہادر کہیں۔ فَأُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ وَأُلْقِيَ فِي النَّارِ۔ کام بہت بڑا ہے لیکن نیت صحیح نہیں ہے۔ اسی نیت کو جسے ہم سوچ کہتے ہیں اٹھا کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ساری زندگی علم حاصل کرنے والا، علم پھیلانے والا، قاری، عالم، ہاں بھی تو بتا جب تو نے یہ سارا کام کیا تیری سوچ کیا تھی؟ یا اللہ تیرے دین کا علم، تعلمت العلم، تیرے دین کا علم پڑھا مدرسوں میں، استادوں کی ماریں کھائیں، استادوں کی جھڑکیاں برداشت کی، سختیاں برداشت کی، پھر میں نے لوگوں کو تیرے دین کی تبلیغ کی، تقریریں کر کے درس دے کے میں نے لوگوں کی اصلاح کی۔ اللہ فرمائیں گے نہیں، تو جھوٹ بول رہا، کذبتا۔ سوچ تیری یہ نہیں تھی، سوچ یہ تھی کہ لوگ تیری تقریروں کی تعریفیں کریں، سوچ یہ تھی کہ لوگ تجھے پروٹوکول دیں، کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے۔ غلط سوچ کی وجہ سے اچھی نیکی وہ بھی برباد ہو جاتی ہے۔ دوسرے جو کام ہوتے ہیں گناہ، اگر کوئی بندہ کہے جی مثبت سوچ، ہمیں حدیثوں میں بتایا مثبت سوچ، مولوی صاحب کہتے ہیں مثبت سوچ، وہ گناہ میں بھی اچھی سوچ لے کے بیٹھ جائے، اس اچھی سوچ کا اسے کوئی فائدہ نہیں۔ اگر کوئی چور چوری کرنا چاہتا ہے اور اس کی سوچ یہ ہے کہ میں غریبوں کی مدد کروں گا، سوچ اگرچہ اچھی ہے لیکن اس کا طریقہ درست نہیں، یہ بھی حرام ہو جائے گا۔ تیسرے وہ کام ہیں جو بالکل مباح کی حیثیت رکھتے ہیں، ان کے اندر جو سوچ ہے وہ ان کو برکت والا بنا دیتی ہے۔ ایک آدمی خوشبو لگاتا ہے، اب یہ عام کام ہے، نہ خوشبو لگانا یا نہ لگانا یہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اب اگر وہ یہ سوچ کے لگاتا ہے کہ میرے جسم سے خوشبو آئے، عورتوں کو اچھی لگے، عورتیں میری طرف مائل ہوں، میں لوگوں میں فخر کروں کہ میرے پاس دولت ہے، دیکھیں میں نے کتنا مہنگا پرفیوم استعمال کیا ہے، اس غلط سوچ کی وجہ سے اس کی پکڑ ہوگی۔ اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ یہ خوشبو میں لگاؤں، میرے پیغمبر کی سنت ہے، میرے جسم کی سمیل، بدبو وہ لوگوں کو اذیت میں، مشکل میں نہ ڈالے، اب یہ عام سا کام بھی اس کی مثبت سوچ کی وجہ سے، اس کی اچھی نیت کی وجہ سے اللہ کریم کے ہاں برکت والا ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے کاروبار کے اندر، ہمیں اپنے نیکیوں کے اندر جتنی زیادہ نیتیں ہم اکٹھی کر لیں، جتنا زیادہ اپنی سوچ کو بہتر اور امپروو کر لیں، اور اسی کے ساتھ کبھی بھی کسی منفی بندے کے پاس آپ جائیں گے جس کا سوچنا منفی ہے، اس کی وجہ سے انسان نیگیٹو ہو جاتا ہے۔ کسی چور سے پوچھیں یہ پولیس والا کیسا ہے، وہ آپ کو پولیس والے کے بارے میں گالیاں دے گا، اسے کرپٹ بتائے گا، رشوت خور بتائے گا۔ مسئلہ یہاں پہ پولیس والے میں نہیں ہے، مسئلہ چور کے اندر ہے، جس کی سوچ منفی ہے، جو خود نیگیٹو ہے۔ جب ہم منفی سوچ والے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو اکثر طور پر ان کی سوچ ہمارے اوپر غلبہ پانے لگتی ہے۔ نیتاً غلط نیت، غلط سوچ انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، انسان کو گناہ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور اگر سوچ کو انسان بہتر کر لے، امپروو کر لے، میں نے شروع میں ایک دعویٰ کہہ لیں وہ کیا تھا، اور کوئی بھی دعویٰ اس وقت تک قبول نہیں کیا جاتا جب تک اس پر گواہی نہ آئے، جب تک اس پہ دلائل نہ آئے۔ وہ دعویٰ یہ تھا کہ اگر ہماری سوچ مثبت ہو، ہماری سوچ اچھی ہو، ہماری نیت اچھی ہو، ہماری یہ زندگی، کاروبار، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی آسانی فرماتے ہیں۔ اور اگر اس میں ہماری سوچ اچھی نہ ہو، ہمیں بہت بڑے نقصان اور خسارے اور گھاٹے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کی چند دلیلیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔
پہلی کاروباری حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ہے، اگر وہ بندہ کسی سے اسے پیسے لینے پڑ جاتے ہیں، قرض لیتا ہے، وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کی یہ حدیث ہے، مستدرک حاکم میں آتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ما من عبد یدان، کوئی بندہ ہے وہ کسی سے پیسے لیتا ہے اور یہ سوچ کے لیتا ہے کہ میں نے نا اس کے پیسے ہضم کرنے ہیں، میں نے اس کو واپس نہیں کرنے، وفی نفسی ہی، اس کے دل میں یہ ہے کہ اللہ یؤدی دینہ، یہ جو قرض اس نے لیا ہے اس کو واپس نہیں کرنا، لے کے بھاگ جانا ہے، ٹال مٹول کرنی، ہیلے بہانے کرنے ہیں۔ اب اس نیت کی وجہ سے، اگر اسی سوچ کی وجہ سے وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، لقی اللہ وہو سارق، جس دن اللہ نے اس کا حساب لینا ہے نا، ایک عام آدمی کی حیثیت سے نہیں، ایک چور کی حیثیت سے لینا ہے، کیونکہ اس کی سوچ نے، طریقہ اس کا جینون تھا، انداز اس کا درست تھا، لیکن غلط سوچ نے اس کو چور بنا دیا، اللہ کی عدالت میں بنایا۔ لوگوں کی عدالت میں بن جائے بات اور ہے، اپنے صاحب، اپنے باس، اس کی نیت، اس کی نظر میں بن جائے بات اور ہے، لیکن جو اللہ کی نظر میں چور، جو اللہ کی عدالت میں چور، پلے اسے بچے گا کیا؟ ایک اور روایت صحیح بخاری میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2386 نمبر پر کہ ما من عبد، کوئی بھی بندہ دنیا میں وہ کسی سے پیسے لیتا ہے ادھار، یرید اتلافہا، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پاس بڑے پیسے ہیں، بس لینے ہیں، دینے نہیں واپس، یرید اتلافہا اتلفہ اللہ، اللہ اس کا مال برباد کرے گا۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ سے حدیث کا مطلب سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ اس کا مال برباد کرے گا، اس کا مطلب کیا ہے کہ قیامت والے دن؟ فرماتے نہیں، جو صحیح بات لگتی ہے وہ یہ کہ اتلفہ کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے، یہ دنیا میں کاروبار کر رہا ہوگا، جتنا کسی کا اس نے سرمایہ دبایا ہے، انویسٹمنٹ دبائی ہے، پیسہ دبایا ہے، اتنا اللہ تعالیٰ اسے گھاٹا اور خسارہ دے دے گا، اتنی اللہ تعالیٰ اس کی معیشت میں بربادی لے آئے گا۔ اور اگر آخرت میں چور بن گیا، دنیا میں اپنا کاروبار تباہ کر گیا، وجہ کیا بنی؟ کسی انگریز کی بات ہوتی، کسی ڈاکٹر کی بات ہوتی، کسی موٹیویشنل سپیکر قاسم علی شاہ کی بات ہوتی، میں اور آپ شک کر سکتے تھے، لیکن یہ بات آخری اور سچے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے کہ ایک لین دین کے معاملے کے اندر مثبت سوچ کا کردار کیا ہے، منفی سوچ کا کردار کیا ہے۔ غلط سوچ کے ساتھ پیسے لینے والا، دبانے والا اللہ کے پاس جائے گا تو چور کی شکل میں، دنیا میں اپنی دکان کو تباہ کرے گا، اپنی نوکری کو تباہ کرے گا، کوئی نہ کوئی حادثہ، کوئی نہ کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ اس کے مقدر میں اللہ کر سکتا ہے، اور اس پہ اتنا خرچہ ہو سکتا ہے جتنا اس نے کسی کا سرمایہ دبایا ہوا ہے۔ فرق کس چیز نے پیدا کیا؟ ایک اچھے سوچنے نے اور ایک برے سوچنے نے۔ دوسری دلیل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے 1314 نمبر، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ من اتا علی فراشی ہی، ایک بندہ رات کو بستر پہ سونے کے لیے آیا اور اس نے یہ سوچا کہ اس نے صبح تہجد کے وقت لازمی اٹھنا ہے اور اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھنی ہے، اپنے بستر پر سو گیا اور اس نے نیت یہ کر لی کہ میں نے اٹھ کے تہجد پڑھنی ہے، رات گزر گئی، صبح کی اذان ہو گئی، اس کی آنکھ نہیں کھلی، فرمایا اگرچہ اس نے ایک اپنی انسانی اور بشری ضرورت پوری کی ہے، لیکن سوتے وقت اس نے سوچا کیا تھا کہ میں نے رات کو تہجد پڑھنی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کی سوچ کی وجہ سے عرش کا مالک پوری رات تہجد کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھے گا۔ کیوں؟ اور جو نیند ہے وہ صدقے کی حیثیت رکھتی ہوگی۔ جب انسان مثبت سوچتا ہے، اپنی نیت اچھی کرتا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، یہ ایک بڑا عظیم نام ہے دین اسلام کی تاریخ میں، اور کیسا نام ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، بھویا اصل کے لوگوں کو سمجھنا۔ یہ ادارہ میں اور آپ نہیں جانتے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا کب ہوئے، فوت کب ہوئے،
میں اور آپ نہیں جانتے، جانی اکثریت نہیں جانتی، لیکن یہ ادارہ ان کے نام پر، جامعہ محمد بن اسماعیل البخاری۔ آپ اس طرف چلے جائیں، اس کنارے پہ ایک ادارہ نظر آئے گا، اس میں بھی آپ کو لفظ بخاری نظر آئے گا۔ کیا یہ ہستی، کیا یہ شخصیت، حدیث کی کتاب لکھی، تمام سکول آف تھاٹ، تمام مکتبہ فکر، دیوبند ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، جب تک ان کے مدرسوں میں پڑھنے والا سٹوڈنٹ صحیح بخاری نہیں پڑھ لیتا، ہمارے پاکستان کا کوئی بھی مدرسہ اسے عالم ہونے کی سند نہیں دیتا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس عظیم حدیث کی کتاب میں سب سے پہلی حدیث کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ مطلب کیا ہے اس حدیث کا؟ آسان اور سادہ لفظوں میں مطلب یہ ہے، ایک بندے نے صبح اٹھا اور اس نے دیکھا گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں تھا، وہ سارا دن تلاش کرتا رہا، سفر میں تھا، جنگل میں تھا، کچھ بھی نہیں اس نے کھایا پیا۔ شام کو سورج غروب ہو گیا، پورا دن کھائے پیے بغیر گزر گیا، کیا اس کو روزے کا ثواب ملے گا؟ انما الاعمال بالنیات، روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے صبح نیت نہیں کی۔ اگر یہ صبح نیت کر لیتا، پھر سارا دن بغیر کھانے پینے کے بیوی کی قربت کے گزارتا، پھر اس کو روزے کا ثواب ملنا تھا۔ اب اس نے سارا دن کھانے پینے اور بیوی کی قربت کے بغیر گزارا ہے، لیکن سارا دن اس نے نیت نہیں کی۔ انما الاعمال بالنیات، نیت ایک بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اور نیت کی خیر و برکات ہیں۔ ہمارے کاروبار میں بھی برکتیں اترتی ہیں، ہمارے سونے میں بھی برکتیں اترتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی کو ہم اردو میں سوچ کے ساتھ تعبیر کرتے ہیں۔ مثبت سوچ، انسان کو اگر ہم سوچنا شروع کر دیں نا، ہم نیکی کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس سوچ کی وجہ سے ہمیں اجر دینا شروع کرتے ہیں۔ اور جو بندہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اس کام کی توفیق دیتے۔ ایک بندہ جنگل میں ہو، صحرا میں ہو، اسے مسجد نہ نظر آئے، اسے پانی نہ نظر آئے، لیکن اگر وہ سوچتا ہے نا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، اللہ اسے وہاں پہ نماز کی توفیق دے دے گا۔ اور اگر نہیں تو کوئی بندہ مسجد کے پڑوس میں رہتا ہو، لیکن اس کی سوچ نہ ہو کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، وہ بھی نماز سے محروم رہ جاتا ہے۔ اسلام میں سوچ کی بڑی اہمیت ہے، سوچ کی بڑی کردار ہے۔ قیامت والے دن پہلے 3 بندے، ان کا فیصلہ ہی اسی بنیاد پہ کیا جائے گا۔ میں حدیث عرض کرنے لگا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طبرانی اوسط میں حدیث ہے 1851 نمبر، ایشما رجل تزوج بامرأۃ، کوئی بھی بندہ دنیا میں وہ کسی عورت سے شادی کرتا ہے، عورت والے مطالبہ کرتے ہیں، عورت مطالبہ کرتی ہے کہ میں نے حق مہر بہت زیادہ لینا ہے، یہ کہتا ہے ٹھیک ہے حق مہر لکھ لو، یہ 5 لاکھ حق مہر لکھوا دیتا ہے، لیکن دل میں یہ سوچتا ہے کہ میں نے اس کو حق مہر دینا نہیں ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقی اللہ وہو زان، اگر یہ اسی سوچ کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا، فوت ہو گیا، اور اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی تو ایک زنا کرنے والی کی حیثیت سے اللہ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ شادی کی ہے، ولی کی اجازت بھی ہے، گواہوں کی موجودگی بھی ہے، حق مہر بھی طے ہے، ایجاب و قبول بھی ہے، نکاح وغیرہ بھی ہے، لیکن اس کے دل میں حق مہر لکھواتے ہوئے اور بعد میں اس نے اپنی اس نیت اور سوچ کو پختہ رکھا کہ میں نے نہیں دینی، نتیجہ کیا نکلا کہ یہ بندہ ایک حلال کے سٹیٹس سے نکل کر حرام کے سٹیٹس میں چلا گیا۔ آپ کسی سے بھی کاروبار کریں، آپ کے گھر میں مہمان آتا ہے، آپ اسے پوچھتے ہیں چائے پینی ہے کہ نہیں، آپ یہ نہ سوچیں کہ اللہ کرے یہ میرے کہنے پر بھی بھگت جائے۔ اگر دل میں پکی نیت کر لیں، اپنی سوچ کو مثبت کر لیں کہ میں نے اس کو پلانی ہے پورے اخلاص کے ساتھ، وہ نہیں پیتا، وہ جواب دے کے چلا جاتا ہے، میرا اللہ آپ کے نامہ اعمال میں مہمان کی ضیافت کا اجر لکھ دے گا۔ لیکن اگر 2 نمبری ہے، منافقت ہے اور حلق سے اوپر ہے، پیسے نہیں لگنے دونوں لفظوں میں، انرجی نہیں ہماری لگتی دونوں لفظوں میں، جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا آیا آپ کو کھانا کھلائیں، ہم اگر منافقت سے کہیں، منافقت کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں، ہمارے ہاں ہوتا ہے، اگر آپ 2 نمبری سے صرف بھگتانے کے لیے اسے کہہ رہے ہیں تب بھی حالت وہی ہے، زبان نے تب بھی اتنی حرکت کرنی ہے۔ اگر دل کی گہرائی سے کہیں تب بھی آپ برادری کے لین دین کرتے ہیں، اپنی نیت اچھی کر لیں، دکھلاوے کی نیت نہ ہو،
ریاکاری کی نیت نہ ہو، سوچنے کی نیت بالکل مثبت ہو، اللہ کریم اس کو آپ کے لیے اجر بنا دیں گے۔ ساری حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سأل اللہ الشہادۃ، ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے، یا اللہ مجھے شہادت عطا فرما دے، اور اس دعا میں اس کا جو سوچنا ہے وہ بالکل سچا ہے کہ یا اللہ میں واقعہ ہی تیرے راستے میں گردن کٹوانا چاہتا ہوں، کیونکہ شہادت کے بارے میں اس نے پڑھا ہوگا، یہ بڑی عظیم موت ہے، خون کا پہلا قطرہ زمین پہ بعد میں گرتا ہے، بخشش پہلے اس کے سرٹیفکیٹ ملنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ وہ عظیم موت ہے جس کے بارے میں قرآن نے کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اپنی زبان سے ان کو مردہ نہیں کہہ سکتے، آگے جا کر دماغ میں بھی پابندی لگا دی، دل میں بھی پابندی لگا دی، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، سوچ بھی نہیں سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے کہ وہ لوگ مردہ ہیں جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں، زندہ ہیں، ان کو اللہ کے ہاں رزق ملتا ہے، وہ قیامت والے دن اپنے رشتہ داروں کی سفارش کریں گے، بڑے انعامات ہیں شہادت کے حوالے سے۔ اب اگر کوئی اس کی دعا کرتا ہے یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما دے، پہلے دیکھا جائے گا کہ اس کی سوچ کیا ہے، واقعتاً سچے دل سے اس نے دعا کی ہے یا محض ایک اس نے بات کر دی، اس کی نیت درست نہیں تھی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر یہ بندہ اپنی نیت میں سچا ہے، فرمایا بلغہ منازل الشہداء، صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الجہاد میں، اللہ تعالیٰ اسے شہادت کے درجوں پر پہنچا دے گا۔ ہمیں اپنی سوچ ریاکاری سے بچا کے مثبت سوچ رکھنی چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ تعالیٰ لا ينظر الی اجسامکم، ہمارے جسموں کی طاقت کو نہیں دیکھتا، نہ ہی ولا الی صورکم، ہماری شکلوں کو دیکھتا ہے، ہمارے رنگوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ دیکھتا ہے تو ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے کہ ہماری نیت کیا ہے، ہمارے سوچنے کا انداز کیا ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ کسی کے رنگ اچھا نہ ہونے کی وجہ سے اس کی نیکی ریجیکٹ نہیں ہوتی، کسی کا رنگ اچھا ہونے کی وجہ سے اس کی برائی قبول نہیں ہوتی۔ ابو لہب بہت حسین تھا، لیکن نیکیاں اس کی اچھائیاں بھی اگر کوئی ہوں گی اٹھا کے اس کے منہ پہ مار دی گئیں، سیصلی نارا، چل جہنم کی آگ میں۔ بلال رضی اللہ تعالی عنہ، رنگ دنیا کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا، رنگ دنیا کے اعتبار سے جسے ہم سیاہ رنگ کہتے ہیں وہ دنیا کے اصولوں میں قابل تعریف نہیں تھا، لیکن زمین پہ چلتے ہیں جوتوں کی آواز اللہ جنتوں میں پہنچا دیتا ہے۔ کیوں؟ اللہ دلوں کو دیکھتا ہے، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری سوچ کو، ہماری نیت کو اسلام کے مطابق اور موافق کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔